سورہ زخرف رکوع نمبر 4 تلاوت. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. سورہ زخرف رکوع نمبر 4 ترجمہ کنز الایمان. اور جسے رندتو آئے یعنی شب کوری ہو رحمان کے ذکر سے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، حتیٰ کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا اپنے شیطان سے کہے گا آئے کسی طرح مجھ میں اور تجھ میں پورب پچھم کا فاصلہ ہوتا تو کیا ہی برا تو ساتھی ہے، اور ہرگز تمہارا اس سے بھلا نہ ہوگا. آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے یا تمہیں دکھا دیں جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں. تو مضبوط تھا میرا اسے جو تمہاری طرف وحی کی گئی، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور بے شک وہ شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور عن قریب تم سے پوچھا جائے گا. اور ان سے پوچھو جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے جن کو پوجا ہو. سورہ زخرف رکوع نمبر 4 تفسیر. اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت میں سج کر قرآن مجید سننے والے خواتین و حضرات، اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جسے شب کوری ہو جائے اللہ کے ذکر سے. شب کوری کا مطلب یہ ہے کہ اندھا ہو جائے، مطلب ہے کہ رات کو کچھ نظر نہیں آتا، دن کو نظر آتا ہے. ذکر الرحمن، اللہ کی یاد سے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر الرحمن سے مراد ہے قرآن مجید. جو شخص قرآن مجید سے اندھا ہو جائے، قرآن مجید چھوڑ دے، اس کی تلاوت چھوڑ دے، قرآن مجید کے ساتھ جس نے دوستی نہ رکھی، قرآن مجید کے ساتھ جس نے اپنا تعلق نہ جوڑا، اور قرآن مجید سمجھا سمجھایا نہیں، پڑھا پڑھایا نہیں، قرآن مجید کی خدمت میں آیا نہیں، قرآن مجید کی خدمت میں آئی نہیں، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں، وہ بچیاں دنیا کا عرفن سیکھ رہی ہیں، آئی ٹی سیکھ رہی ہیں، فزکس سیکھ رہی ہیں، بایولوجی سیکھ رہی ہیں، آرٹ سیکھ رہی ہیں، ڈیزائننگ سیکھ رہی ہیں، کٹنگ سیکھ رہی ہیں، کچن سیکھ رہی ہیں، کھانے پکانے سیکھ رہی ہیں، کھانے بنانے سیکھ رہی ہیں، کپڑے اور دنیا بھر کی آرائش کا کام سیکھ رہی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ قرآن کتنا سیکھا ہے تم نے، کتنی صورتیں یاد ہیں، کتنا قرآن پڑھتی ہو، سال میں کتنے قرآن کے ختم ہوتے ہیں تم سے، پورے سال میں ایک قرآن بھی ختم کرتی ہو؟ کیا حال ہے تمہارا؟ مردو، میں کمائی کرنے جاتا ہوں، میں بزنس کرنے جاتا ہوں، ٹائم نہیں ملتا. کیا اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ سکو گے
ٹائم نہیں ملتا. ٹائم تیری دنیا کے لیے ہے, ٹائم تیرے دوستوں کے لیے ہے, ٹائم تیری گپ شپ کے لیے ہے. نہیں ہے تو میرے قرآن کے لیے نہیں ہے. نقید لہو شیطانا وہو لہو قرین, نقید لہو شیطانا فہو لہو قرین. ایسے شخص کے اوپر پھر میں شیطان بھیج دیتا ہوں اور شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, وہ راہ سے گمراہ کر دیتا ہے. اب کوئی مولوی, کوئی پیر, فقیر بھی آ جائے, بھئی قرآن پڑھا کرو. نہیں دل چاہتا جی, دل نہیں کرتا, دل ہمت نہیں ہوتی. دعا کریں ہم قرآن پڑھیں. شرم نہیں آتی تمہیں بھوک لگی ہوئی ہو اور پھر کبھی تم نے کہا دعا کریں جی مجھے کھانے کا دل نہیں چاہتا, بھوک لگی ہوئی ہے, دعا کریں جی بس میں کھانا کھا سکوں. کبھی ایسا ہوا؟ پھر تو اللہ کا نام بھی لینا نہیں یاد رہتا ہو اور کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں. کاش کہ تمہیں قرآن کی بھوک بھی بھوک کی طرح لگی ہوتی. کاش کہ تمہیں قرآن کی پیاس بھی پانی کی پیاس کی طرح لگ جاتی, کہ جس طرح پانی کے بغیر ہونٹ خشک ہو جائیں, بھوک کے بغیر تم پریشان ہو جاؤ, کاش کچھ ملے اور کھاؤں. اسی طریقے سے کاش تمہیں قرآن کی بھوک لگ جائے. دنیا والی بھوک تو پھر مٹ جاتی ہے دوستو, قرآن کی بھوک ایسی لگے کہ قبر تک نہ مٹے. لگی رہے یہ بھوک, لگی رہے یہ پیاس, کیونکہ قرآن کی طرف اگر آپ آ جاؤ گے تو شیطان سے جان چھوٹ جائے گی. قرآن کی طرف نہیں آؤ گے تو شیطان دوست بن جائے گا. اللہ میرے محبوب کے اوپر اترنے والے اس پاک کلام کا واسطہ ہماری مسلمان بچیوں کو قرآن کی پیاس لگ جائے, قرآن کی بھوک لگ جائے. ہمارے مسلمان مردوں کو قرآن ضرورت بن جائے, قرآن کی پیاس لگ جائے, قرآن کی بھوک لگ جائے. اٹھے صبح تو ناشتے کا خیال بعد میں آئے, پہلے قرآن کی صورت کا خیال آ جائے. اٹھے صبح تو قرآن پڑھنے والے ہو جائیں, آئیں شام کو تو قرآن پڑھ کر سونے والے بن جائیں. اللہ ایسی بہار عطا فرمائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے 10 آیتیں قرآن مجید کی روزانہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ اس کا نام غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھتا, اللہ تعالیٰ اس کا نام اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے. 10 آیتیں پڑھ لو لوگو. یہ ایک رکوع میں تقریباً 10 ہی تقریباً آتی ہیں کبھی کبھی. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ CDs, یہ DVDs ایک رکوع روز کا سننے کی عادت بنا لو. تلاوت بھی سن لی, ترجمہ بھی سن لیا, تفسیر بھی سن لی, بس اس کے بعد آپ اپنے دنیا کے کام جو بھی کرنے کریں. پھر رات کو واپس آؤ, پھر ایک رکوع سن کر سو. روز کے 2 رکوع ہو جائیں گے, سال کے اندر پورا قرآن مجید ختم ہو جائے گا ترجمے اور تفسیر کے ساتھ. جس نے, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں, سمجھ کر قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی پڑھا تو وہ 200 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے. تو جب روز آپ ایک قرآن مجید کے رکوع کو سمجھ کر سنو گی, پڑھو گی, سنو گے, پڑھو گے, تو دوستو محبت والے اور اللہ کے قرآن سے عقیدت کرنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں, پھر دیکھو آپ پر کتنا کرم ہوگا. اس لیے یہ آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہیں CDs اور DVDs. ان کو لو, حاصل کرنا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آگے معاشرے میں پھیلانا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جدید ذریعے کے ذریعے ہی, اسی بہانے سے ہی قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. شاید میری قبر میں بھی اجالا ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے بھی دنیا و آخرت اچھی ہو جائے. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ, اے محبوب یہ جو قرآن ہے نا, یہ قرآن مجید آپ کی بھی عزت ہے, آپ کے لیے بھی شرف ہے. وَلِقَوْمِكَ, اور آپ کی امت کے لیے بھی عزت اس قرآن میں ہے, عزت اس قرآن میں ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, تو کہاں سے پھر عزت ملے گی؟ لوگوں آؤ, قوموں آؤ, قبیلوں آؤ, فوجوں آؤ, ججوں آؤ, ڈاکٹروں آؤ. اس قوم کے ڈاکٹروں سنو, اس قوم کے ججوں سنو, اس قوم کے لوگوں سنو. مسلمانوں کی قوم میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سنو. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ,
اے محمد مصطفیٰ یہ قرآن آپ کے لیے بھی شرف اور عزت ہے، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم، آپ کی امت کے لیے بھی یہ قرآن عزت اور شرف ہے۔ اگر آج عزت پانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن کی خدمت میں آ جاؤ، قرآن مجید سے جڑ جاؤ، قرآن مجید کے نوکر بن جاؤ، قرآن مجید کے خادم بن جاؤ، قرآن مجید کی دہلیز پہ آ جاؤ، اس کے پھیلانے کا کام کرو، اس کی تبلیغ کا کام کرو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، سارے جھگڑوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، گر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا۔ سورہ زخرف کے رکوع نمبر 4 کی آخری آیت کی ایک بہت ہی خوبصورت سی تفسیر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، معراج کی رات، یہ جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 ہے، یہ معراج کی رات اس وقت نازل ہوئی جب رسول پاک نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ اب حضور نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد تمام انبیاء میں لنگر تقسیم کیا گیا، کوئی پیالے میں سفید سی چیز تھی جو سارے انبیاء کو پیش کی گئی، سارے انبیاء نے اسے کھایا، قبول کیا۔ پتہ چلا جہاں حضور کی محفل ہو وہاں لنگر تقسیم ہوا کرتا ہے، وہ معراج کی محفل تھی، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ محبت کی باتیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن دوستو جب ہمارے ہاں اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں، گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو جب اللہ کے محبوب کی محبت کی محفل سجی ہو تو پھر ہم کیوں اس میں پسو پیش کریں اور یہ ڈھونڈتے پھریں کہ فرض ہے یا نہیں ہے، واجب ہے یا نہیں ہے۔ ارے بابا، حضور کی محبت میں جو کچھ خرچ کر لو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے رخصت ہوئے، سیڑھی ایک نمودار ہوئی، وہاں سے آسمانوں کی طرف حضور جانے لگے۔ جو ہی سیڑھی کے قریب پہنچے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ۔ محبوب اب پوچھ لو، سارے انبیاء یہاں حاضر ہیں، ان سے آپ پوچھو، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جتنے ہم نے رسول بھیجے آج یہ سارے یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے، کوئی اور خدا ہیں جن کی بندگی کرنے کے لیے ہم نے کچھ مقرر کیا ہو؟ کوئی ایسے کوئی اور خدا بھی ہیں، خدا کے علاوہ بھی کسی اور کی پوجا ہے؟ سارے رسولوں کے بیچ میں حضور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ انبیاء ہیں، آیت نازل ہو گئی، آپ پوچھ لیجئے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سوال کی کچھ حاجت نہیں، یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے آئے ہیں، سب نے مخلوق پرستی سے ممانعت فرمائی ہے، سوال پوچھے بغیر ہی مجھے سارے انبیاء کے ایمان پر یقین ہے۔ اب یہ آیت اتری ہے قرآن میں اور حضور سے کہا گیا کہ پوچھو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوچھنے کی حاجت مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آداب محبت میں کبھی کبھی ایسے بھی ہوا کرتا ہے کہ کچھ کہا جائے پیار کی دنیا میں، سامنے والا سامنے کے ادب کی وجہ سے اختیار رکھنے کے باوجود اس اختیار کو استعمال نہ کرے۔
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم لکھ رہے تھے صلح حدیبیہ، اس میں آ گیا محمد الرسول اللہ یہ لفظ، یہ معاہدہ کافروں اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ تو جو معاہدے کی شکل لکھانے والا کافر تھا اس نے کہا جناب یہ رسول اللہ کا لفظ ہٹاؤ، ہم آپ کے درمیان رسول اللہ کے لفظ پر ہی تو جھگڑا ہے، ہم رسول مانتے ہی نہیں ہیں، آپ نے رسول اللہ کا لفظ لکھ دیا ہے، اس کو کاٹیں تو پھر بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کیا حضور میں اپنے ہاتھ سے اس پر قلم نہیں چلا سکتا، میں نے رسول اللہ لکھ دیا ہے، میں تو چاہتا ہوں نبی کا جھنڈا بلند رہے، میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں؟ اب حضور حکم دے رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی محبت کے رستے میں ایسے موقع آ جایا کرتے ہیں کہ حکم ہونے کے باوجود بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس میں بے ادبی ہو رہی ہے تو بس خاموشی ہو جائے۔ اب وہ خاموشی ہو گئی اور عرض کیا حضور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا نام مبارک کاٹوں۔ حضور نے فرمایا پھر قلم مجھے دو، قلم مانگ لیا، حضور نے خود کاٹ کر لکھا محمد بن عبداللہ، سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے موقع آ جایا کرتے ہیں، کبھی کبھی جو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہوتی، مگر یہ یہاں بھی معراج کی رات بھی وہی حالت ہو گئی کہ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب پوچھو ان سے کہ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جن کی پوجا کی جائے؟ جبریل نے بھی عرض کیا حضور آپ پر یہ آیت اتری ہے پوچھ لیجئے، فرمایا سوال کی حاجت نہیں، مجھے انبیاء کے بارے میں یقین ہے وہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء کے بارے میں سوال کی حاجت نہیں، اسی طرح قبر کے اندر بھی جب منکر اور نکیر آئیں گے تو کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور کچھ ایسے بھی حضور کے پیارے ہوں گے جس وقت قبر میں سوال ہوں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ بتائیں گے ربی اللہ۔ سوال ہوگا تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کون ہے؟ وہ کہیں گے دینی الاسلام۔ پھر حضور کی صورت مبارکہ آ جائے گی سامنے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کیا کہتا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ یہ نہیں کہا اب کیا کہتا ہے، اب تو سامنے آ گئے، اب تو مانے گا نا، اب کی بات نہیں۔ دنیا میں کیا کہتا تھا ان ہستی کے بارے میں، یہ محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اب وہ ہوں گے امام بوسیری تو وہ کہیں گے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ کہیں گے حضور میں تو یوں کہتا تھا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ سوال حسان بن ثابت سے بھی ہوا ہوگا، اور حسان بن ثابت نے کہا ہوگا کہ میں تو یہ کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطْ عَيْنِي۔ یہ سوال ہوا ہوگا اولیاء اللہ سے بھی۔ میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ یہ سوال جب میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہوگا تو ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ آپ کیا کہا کرتے تھے دنیا میں ان کے بارے میں، تو وہ کھڑے ہو گئے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے میں تو ہر جمعے کو خود بھی پڑھتا تھا اور دوسروں کو بھی کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہیں گے حضور میں تو یوں بھی پڑھتا تھا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ وہ عرض کریں گے کہ میں تو حضور یوں بھی پڑھتا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے
چاہتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو ایسے لوگ ہیں کہ جن سے یہ سوال ہوگا اور وہ یہ جواب دیں گے، اور کوئی ایسے بھی محبت والے ہوں گے کہ جو ہی قبر میں حضور تشریف لائیں، فرشتے سوال کریں گے، حضور فرمائیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ پہلے ہی ہمارا ہو چکا ہے۔ جی اللہ اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے، بغیر سوال جواب والوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شامل فرمائے۔